like, comment, share and subscribe to our YouTube channel, Maulana Abdul Hadi. Press the bell icon for latest videos. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظیم۔ یہ افسوسناک خبر آپ نے بھی سن لی ہوگی کہ اس دفعہ حج کینسل کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑی افسوسناک خبر ہے۔ دیکھیں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ غالباً یا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان سے نیکی کی توفیق کا چھن جانا یہ بہت بڑی محرومی کی نشانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آدمی رزق کی تلاش میں ہوتا ہے یا کسی گاڑی یا شیلٹر یا گھر، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن کسی کو سجدے کی توفیق نہ ہو، دعاؤں کی توفیق نہ ہو، یہ بہت بڑی محرومی ہوتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا بڑی محرومی ہوگی کہ حج جیسا بڑا فریضہ اللہ تعالیٰ اس دفعہ ہمارے لیے دروازے بند کر رہا ہے۔ اس کی ایک کھلی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو پاک صاف ہو کے میرے گھر آؤ۔ کتنے لوگ دعائیں کر رہے تھے، کتنے لوگ جب جاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں، کتنے لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، کتنے لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، اور کتنی اجتماعی دعائیں امت کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں رک گئی، یہ ساری چیزیں رک گئی۔ ٹھیک ہے، وہ حج الحمدللہ ہوگا کیونکہ وہ فریضہ ہے، وہ حج ادا ہوگا، لیکن شرائط کے ساتھ وہیں کے لوگ۔ لیکن باہر سے ایک عمومی جو مسلمانوں کی آمد ہوتی تھی وہ نہیں ہوگی ساری دنیا سے۔ تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ جیسے امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ تمہارے دل کا سخت ہونا یہ بھی بہت بڑی محرومی ہے، آنسوں کا نہ نکلنا یہ بھی بہت بڑی محرومی ہے، سجدوں کی توفیق کا چھن جانا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اس دفعہ رمضان میں کئی لوگوں کے جو ہے قرآن مجید کی پورے قرآن کو پڑھنے کی جو سنت ہے وہ سننے کی پڑھنے کی وہی کئی لوگوں کی رہ گئی اس رمضان میں، اور اب یہ حج کا بھی آپ لوگوں کے بھی سننے میں آ گیا ہوگا۔ تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہر مسلمان کو انفرادی طور پہ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اور اسی طرح پوری امت اجتماعی طور پہ اللہ سے توبہ استغفار کرے کہ یا اللہ اپنے در کے دروازے دوبارہ کھول دے۔ جیسے الحمدللہ مساجد دوبارہ کھل گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان مساجد اپنے جو بیت اللہ کا مرکز ہے دوبارہ کھول دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ دیکھیں، یہ جو حج کو روک دیا گیا ہے یہ صرف پہلی بار نہیں ہوا ہے، بلکہ تاریخ میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ 251 میں 251 ہجری میں اسماعیل بن یوسف نے حاجیوں پہ حملہ کیا تھا، 1 لاکھ حاجیوں کو شہید کیا تھا اس نے۔ یہ روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنے کتاب میں نقل کی، اپنی تفسیر میں نقل کی ہے۔ اسی طرح قرامطہ نے فوج کشی کی تھی 317 پہ بیت اللہ پہ اور ارد گرد میں، تقریباً 10 سال حج موقوف رہا۔ اسی طرح اور موقعوں پہ بھی 5-7 مرتبہ حج موقوف رہا، یعنی کہ کینسل ہوا ہے۔ تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، توبہ استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح حج کے والوں پہ بھی، ان پہ بھی پریشر ہے باہر سے کہ اگر لوگ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اتنے سارے لوگ اکٹھے ہوں گے تو بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے، اور پھر لوگوں کو دنیا میں ایک موقع مل جائے گا کہ مسلمانوں کے مرکز سے ہی جو ہے یہ ساری بیماریاں پھیل رہی ہیں، کیونکہ جب وہ اپنے ملکوں کے اندر آئیں گے تو پھر ان لوگوں کو کہا جائے گا بھائی آپ سب لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے، تو ان پہ بھی پریشر ہے، اور اسی طرح خود حاجیوں کی زندگی کو بھی خطرہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ بہرحال ہم سب مسلمانوں کو اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ آگے بھی اعمال کی، نیک اعمال کی، نماز کی، روزوں کی، حج کی، زکوٰۃوں کی کوئی توفیق چھن نہ جائے، کیونکہ
لیے بہت بڑی خیریں لے کے آتی ہے۔ حج کے دوران کی جو دعائیں ہیں اور اماموں کا چیخنا ہے اور وہاں پہ دعائیں مانگنا ہے، تو یہ سب امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خیرے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہ اس سال نہیں ہوگا تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔